السلام علیکم ڈیئر فرینڈس. تو آج کی اسٹوری کچھ جنات اور ان کے جو پسندیدہ چیزیں ان سے متعلق ہے. ہماری ایک رشتہ داری تو وہ کہتی ہے کہ رمضان تھا تو رمضان میں یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ قیمہ وغیرہ سب کچھ لا کے مطلب سردیوں کی دن تھے تو یہ سردی میں یہ ہوتا ہے دوستوں کہ دن بہت چھوٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے رمضان سردی میں تھا وہ کہتی ہے, اور سردی میں تھا تو ہم لوگ مطلب 1 بجے سے ہم اپنے وہ کھانے پینے کی چیزیں تیار کرنا شروع کر دیتے تھے. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے قیمہ بنایا, سب کچھ بنایا, پھر میں نے سوچا چلو ریسٹ کروں گی, سب کچھ بنا دیا ہے. تو میں نے وہ قیمے کی دیچکی جو ہے وہ میں نے الماری میں رکھی اور میں باہر آئی. ہم لوگ اوپر چھت پہ گئے اور ظاہر سی بات ہے بہت سخت سردی تھی تو ہم تھوڑا سا دھوپ میں بیٹھ گئے تاکہ مطلب بندہ کھلے آسمان میں کے نیچے بیٹھتا ہے تاکہ تھوڑی سی جو سورج کی روشنی اس کی وجود پہ پڑے کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی. تو وہ کہتے کہ ہم اوپر چھت پہ بیٹھے تھے اور اسی طرح گپ شپ لگا تھے. تو اچانک مجھے کوئی کام آیا تو میں واپس کچن میں آئی. تو میں اب جیسے ہی کچن میں آ رہی ہوں تو دور سے میں کچن کی کھڑکی کافی نیچے تھی تو میں دیکھ رہی ہوں کہ میرا جو ایک بھانجا تھا, بہن کا بیٹا تھا, تو وہ چھوٹا سا تھا 4 سال کا. وہ اس نے جو الماری سے پتیلی نکال کے بیٹھا تھا اور سارا قیمہ وہ کھا رہا تھا. تو میں نے کہا ہائے اللہ. تو چونکہ مجھے ایک اور کام جلدی میں کرنا تھا, میں پہلے اس کام کے لیے کمرے میں گئی اور پھر وہاں سے بھاگتے میں کچن میں آئی تو وہ بھاگ گیا تھا, نہیں تھا. اس نے مجھے دیکھا تھا کہ مطلب اس نے مجھے دیکھا آتے ہوئے. تو میں نے پتیلی جو ہے وہ ڈھونڈنا جو ہے شروع کی تاکہ میں دیکھوں کہ کتنا بچا ہے, کیونکہ شام کو جب مطلب مغرب کی اذان ہو جائے تو ہم تو روزہ کھولیں گے تو پھر لوگ کیا کھائیں گے. تو میں نے دیکھی تو پتیلی وہی کی پوری پڑی تھی. میں اوپر آئی, میں نے وہ ہماری بہن ہمارے گھر آئی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ یار یہ میں نہیں کہہ رہی دوستو, یہ میری جو ہے ایک خالہ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اس نے اب میری ایک اور خالہ ہے جو اس کی بہن تھی, اس سے پوچھا کہ تمہارے بیٹے نے سارا قیمہ تو میرے سامنے کھایا تھا, پوری پتیلی جو ہے اس نے اپنے جو ہے زمین پہ رکھی تھی اور بیٹا تھا یہ. اور جب میں بھاگتی ہوئی گئی تو پتیلی اپنی جگہ پہ تھی اور یہ سانپ جو ہے نہیں تھا. تو اس نے مجھے بتایا کہ پاگل ہو گئی, وہ کب سے سو رہا ہے. تو میں نے کہا دکھاؤ مجھے کہاں سو رہا ہے. تو ہم دونوں نیچے آئے اور اس کے کمرے میں گئے. وہ اتنی گہری نیند سو رہا تھا نا کہ اسی مابین صرف چند منٹ ہو گئے تھے, 4-5 منٹ, ٹھیک ہے, بلکہ 4-5 منٹ سے بھی کم, یعنی 3 منٹ ہو گئے تھے میرے آتے ہوئے. پھر جب میں دوسرے کمرے میں ایک کام کے لیے گئی جلدی سے اور پھر واپس نکلی, کوئی چیز رکھنا تھا مجھے وہاں رکھ دی اور بھاگتے کچن میں آئی تو کوئی نہیں تھا, پتیلی بھری پڑی تھی. تو میں حیران رہ گئی. تو میں نے ان کو مطلب ان کے سامنے قسمیں کھانا شروع کی کہ یار میں نے خود جو ہے اس کو دیکھا ہے کہ یہ کچن میں میں نے دور سے دیکھا. تو میں بھاگتے ہوئے وہ چیز رکھی کمرے میں اور صرف رکھنا تھا مجھے, اور بھاگتے میں کچن میں آئی تو پھر کوئی نہیں تھا. لیکن اس وقت مجھے ریئلائز نہیں ہوا کہ اتنی جلدی ایک بچہ کیسے اوپر بھاگ سکتا ہے چھت پہ. میں سمجھی اوپر چھت پہ بھاگا ہے اپنی امی کی طرف, لیکن جب میں نے پتیلی نکالی پتیلی زمین پر نہیں تھی. اور ویسے جب بچے کھاتے ہیں تو بہت سارا مطلب زمین پر بھی ان سے گرتا ہے, تو سب کچھ فرش صاف تھا, پتیلی بالکل صاف ستھری اپنی جگہ پہ بھری پڑی تھی. تو میں حیران تھی, میں قسمیں کھا رہی تھی لیکن کوئی میرا یقین تو کر رہا تھا. لیکن ہمارے گھر میں یہ چھوٹے موٹے واقعات ہوتے تھے, وہ کہتی ہے. تو اس نے کہا کہ میں بہت ڈر گئی تھی. اور پھر میرے جو ہے ایک نانو تھے, اس نے انہیں کہا کہ جو جنات ہوتے ہیں انہیں گوشت بہت پسند ہے, اور آپ نے جو دیکھا ہے شاید جن وغیرہ ہوگا کیونکہ ان کے گھر میں یہ چیزیں بہت تھی. تو یہ وہ گھر تھا جس کے بارے میں ایک سٹوری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کہ لائٹ آف ہوتی تھی پھر آن ہوتی تھی, پھر آف ہوتی تھی پھر آن ہوتی تھی. اور وہ جو ہمارے جو دادو تھے وہ واش روم میں گئے لیکن بہت دیر تک نہیں نکلے, پھر وہاں کوئی نہیں تھا جب وہ لوگ واش روم میں گئے. تو یہ اسی گھر سے ریلیٹڈ ہے. اس میں یہ چھوٹے موٹے واقعات دوستوں ہوتے تھے, مزے کے ہوتے ہیں نا, یعنی نقصان نہیں پہنچاتے مگر آپ کو کسی نہ کسی کے روپ میں نظر آ جاتا ہے. تو بس یہی سٹوری تھی, میں چاہتی تھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اور اگر آپ لوگوں کو میرا چینل پسند ہو تو ضرور بتا دیجیے مجھے. تھینک یو سو مچ.